نجبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورفيعنا وجليلنا وجميلنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على محمد جمال محمد صل على محمد کمال محمد صل على محمد رفیعنا محمد جمیلنا محمد وأجملنا محمد صل على محمد نبينا محمد وشفيعنا محمد وحبيبنا محمد صل على محمد وعلى آل محمد اقوال محمد احوال محمد اصحاب محمد صل على محمد تودد محمد تہجد محمد تنزر محمد صل على محمد براء محمد حیاء محمد لقاء محمد صفاء محمد سخاء محمد دواء محمد دعاء محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا سرمدا أبدا
اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جہان کو اپنی بہت سی مخلوقات سے آباد کیا ہے، اور تمام مخلوقات میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فوقیت اور رتبہ وہ حضرت انسان کو عطا کیا ہے۔ اب اس انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اس رتبے کو محفوظ کر لے یا اس رتبے کو ضائع کر دے۔ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ، اونچا، شریف، اشرف، یہ تمام مقام اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انسان کو حکم دیا ہے کہ اے میرے بندے، اب دنیا کے اندر رہ کر اگر تم اپنی انسانیت کی حفاظت کر لے، اگر تم دنیا کے اندر رہ کر اپنی انسانیت کی حفاظت کر لے، اس اپنے مرتبے اور مقام کو محفوظ کر لے، تو اس کے بعد جو آنے والا وقت ہے اس کے اندر اس سے بھی زیادہ مرتبہ اور مقام تجھے ملے گا۔ اور اگر تو نے اس کی فکر نہ کی، ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو جو یہ رتبہ تجھے ملا ہے، یہ مقام جو تجھے نصیب ہوا ہے، شرف جو تجھے ملا ہے، وہ بھی تجھ سے چھین لیا جائے گا، حبت اور ضبط کر لیا جائے گا، اور پھر تم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان پر ضروری ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اپنی انسانیت کی فکر کرے، دنیا کے اندر رہ کر اپنے آپ کو انسان بنا کر رکھے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، جو دنیا کے اندر آ کر انسان کو سمجھاتے تھے کہ تو انسان ہے، لیکن تیری انسانیت جو محفوظ رہے گی وہ ان طریقوں پر محفوظ رہے گی۔ اگر ایسا ایسا تو کرے گا تو یہ انسانیت تیری محفوظ رہے گی، اور آنے والے وقت کے اندر مرتبہ، رتبہ، شان، عزت تیری بڑھتی جائے گی۔ اور اگر تو نے اللہ سبحانہ و تعالی کے بنائے ہوئے مقصد کو ضائع کر دیا، خراب کر دیا، تو یہ رتبہ یہ بھی تجھ سے چھین لیا جائے گا، اور آنے والے وقت کے اندر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک مسلم اور ٹھوس اصول اور قانون اور ضابطہ ہے اللہ کا
اس کے خلاف نہ آج تک اللہ نے کیا ہے، نہ ہو رہا ہے اور نہ ہوگا۔ انسان کا مرتبہ مقام بڑا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام بڑھتا ہی جاتا ہے، زیادہ ہوتا جاتا ہے، جب تک یہ اللہ کے قانون کو مانتا رہتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا رہتا ہے۔ جب یہ باغی ہو جاتا ہے، انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ مرتبہ مقام گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس بات کو ہم غور کے ساتھ دیکھیں، فکر اس بات کی کریں، تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ آج جو ہماری حالت ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین اور ضوابط کو بھول چکے ہیں، اور ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ کو بھی ہماری پرواہ نہیں ہے۔ جب ہم خود اپنے دشمن بن جائیں گے تو پھر اللہ بھی ہمیں پھینک دے گا، بجاؤ جہاں جانا ہے ذلیل ہوتے پھرو۔ تو اس لیے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دوبارہ واپس آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنا تعلق دوبارہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ جو اللہ نے کہا ہے، حکم دیا ہے، اس کو ماننے کی کوشش کریں، تاکہ دوبارہ وہ عزت، وہ مرتبہ اور وہ مقام پیدا ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر، بھائی دنیا کے اندر کوئی چیز بگڑ جائے، خراب ہو جائے، تو اس کو سنوارنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، دن رات اس پر لگتے ہیں، پھر وہ چیز جا کر ٹھیک ہوتی ہے، درست ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مسئلے کے اندر بھی انسان کے لیے اتنی آسانی پیدا کی ہے، آسان معاملہ بنایا ہے اللہ نے، کہ اس کے اندر نہ وقت لگتا ہے، نہ انسان کو زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، نہ انسان کو ادھر ادھر دوڑنا پڑتا ہے، نہ کسی کی منت اور سماجت کرنی پڑتی ہے۔ مختصر سی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جب بھی انسان کو سمجھ لگ جائے، پتہ لگ جائے، پتہ چل جائے، اور پھر وہ صرف اپنے دل اور ارادے اور نیت کے اندر یہ بات پیدا کر لے کہ یا اللہ جو کچھ پیچھے ہو گیا، یا اللہ بس اس پر میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، آئندہ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے کے ساتھ کہ میں یا اللہ اس طرح نہیں کروں گا، جس طرح تیرا حکم ہوگا اس طرح کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں دیر ہی نہیں لگاتا، میں وہی مرتبہ بھی اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے اس کو اور زیادہ بھی مرتبہ عطا کر دیتا ہوں۔ نہ کو دیر، نہ ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت، نہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت، بس یہ دل ہے۔ انسان کو کبھی فکر لگ گئی کہ یا اللہ میں غلط کرتا رہا ہوں، اس کا نتیجہ میں نے دیکھ لیا ہے، یا اللہ بس میں اب توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، واپس آنا چاہتا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں واپس آ جا، کھلے ہیں تیرے لیے دروازے، کھلے ہیں تیرے لیے راستے، رات دن جس وقت بھی تو آئے گا میں اللہ تجھے قبول کر لوں گا، میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے تیرے لیے۔ اگلی بات، بھائی چلو دروازہ تو کھلا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی وقت ہوگا، ٹائم ہوگا، 1 سال 2 سال 3، اللہ کہتے ہیں نہیں، جب تک تو زندہ ہے اور یہ تیری صحت
जिस्म तंदुरुस्त है, जब तक तुझ पर मौत के आसार नज़र नहीं आएंगे, उससे पहले पहले जब भी तू मैं अल्लाह के सामने आएगा, मैं अल्लाह तुझे कबूल कर लूँगा। इतनी लंबी मोहलत गालिबन कोई भी नहीं देता। इतना लंबा मौका इंसान को कोई भी नहीं देता। भाई ठीक है, सारी ज़िंदगी करता रहो, जब मरने लगे फिर आ जाना, फिर ठीक हो जाएंगे। ऐसा कोई भी किसी के साथ नहीं करता। या दरवाज़ा बंद हो जाता है या रास्ता बंद कर लेते हैं। लेकिन एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ऐसी है कि जो इंसान को पहले समझा रही है, बतला रही है, कह रही है कि अगर तूने ये किया तो तेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। फिर अगर ख़राब हो गया तो फिर भी अल्लाह कहते हैं अभी तेरा मामला संवर सकता है, सुलझ सकता है और ठीक हो सकता है। फिर अल्लाह कहते हैं उसके लिए भी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बस अपना दिल के अंदर नियत कर, इरादा कर कि या अल्लाह मैंने ये आइंदा के बाद उस तरह करूँगा जिस तरह तेरा हुक्म फरमान है। अल्लाह कहते हैं अगर तू इरादा और नियत कर ले तो मैं अभी अपना फ़ैसला नाजिल कर दूँगा। और फिर उसके बाद 1 या 2 या 3 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, महीना नहीं, साल नहीं, मरते वक़्त तक अल्लाह ने इंसान को मोहलत दी कि जब भी तू आ जाएगा, जब भी तू आ जाएगा, जब भी मेरी तरफ तू अपना ख्याल कर लेगा, इरादा और नियत कर लेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जब भी तू आएगा मैं अल्लाह वो मर्तबा भी तुझे वापस लौटा दूँगा और इससे ज़्यादा भी मैं अल्लाह तुझे शान अता कर दूँगा। तो जब अल्लाह ने इतने सारे वादे कर लिए हैं तो फिर भी अगर कुछ है तो फिर हमारी कमज़ोरी है या गलती है, फिर उसमें नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है भाई ये करोगे तो होगा, ये नहीं करोगे तो इस तरह होगा। जब दोनों चीज़ें हैं तो अब इंसान का अपना इख्तियार है कि उन दोनों चीज़ों में से जो चीज़ इख्तियार करे। रोशनी करेगा तो रोशनी हो जाएगी, रोशनी नहीं करेगा तो अंधेरा हो जाएगा। इसी तरह अगर अल्लाह के साथ उसका मामला है, अगर सीधा करने की कोशिश करेगा सीधा हो जाएगा, नहीं कोशिश करेगा तो खुद ही ज़लील व ख़ार होना है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज के माहौल और मुआशरे के अंदर ये सबसे अहम लाज़मी बात ये है कि इंसान दोबारा अपने ऊपर नज़र सानी करे, अपने ऊपर गौर करे, अपने लिए फ़िक्र करे और सोचे कि मुझे जो अल्लाह ने इंसान बनाया था, इतना बड़ा मर्तबा और मकाम जो मुझे अल्लाह ने दिया था, आज वो मेरे पास नहीं है। जितनी मैं कोशिश करता हूँ, दौड़ता हूँ रोशनी की तरफ, उतना ज़्यादा अंधेरा ही बढ़ता जाता है। इतने हालात बिल्कुल ख़राब और तबाह हो चुके हैं, तो इसके अंदर क्या है मेरा हल? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसका हल यही है कि तूने अपनी इंसानियत को खो दिया है, तूने अपनी इंसानियत ख़राब कर दिया है, तूने इन दुनिया के झगड़ों के अंदर, दुनिया के अंदर इस दौड़ भीड़ भाड़ गहमा गहमी के अंदर तूने अपने आप को ख़राब कर लिया है। लिहाजा अब तेरे साथ यही होना था जो हो रहा है। या अल्लाह मैं अगर आबाद होना चाहूँ, अल्लाह कहते हैं अगर आबाद होना चाहता है तो वापस आ जा। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। तेरे वापस आने की देर है, मैं अल्लाह तुझे आबाद करने के अंदर देर नहीं करूँगा। अब अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझा रहे हैं, ऐ मेरा बंदा, एक वादा तेरा है और एक वादा मैं अल्लाह का है।
تیرا وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جا کر تو نے زندگی اپنی مرضی کی نہیں گزارنی، تو نے دنیا کے اندر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ انسان کا وعدہ ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤں، وہ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، یہ وعدہ ہے اللہ بندے کا اللہ کے ساتھ کہ میرے اللہ دنیا کے اندر جا کر میں زندگی اس طرز پر گزاروں گا جو تیری مرضی، تیرا قانون، تیرا حکم ہوا۔ یہ بندے کا وعدہ ہے اللہ کے ساتھ۔ اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو پہلے میں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں اللہ تیری جو زندگی دنیا کے اندر ہے میں ساری کی ساری تیری زندگی پاک بنا دوں گا۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ اگر میں اللہ کے قانون کے مطابق تو زندگی گزارتا رہ جاؤں، دوسرا میں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو تجھ سے غلطیاں، جو تجھ سے گناہ ہو جائیں گے، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ وہ گناہ تیرے میں اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ معاف کرتا جاؤں گا۔ تیسرا وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ تیسرا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ اگر تو میرے قرآن قانون کے مطابق زندگی گزارے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرے ایک ایک لمحے کے اندر امن اور سلامتی پیدا کر دوں گا۔ امن تجھے ملے گا، سلامتی تجھے ملے گی، سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگلا وعدہ اللہ کا کیا ہے کہ میں اللہ تمہارا محبت اور پیار، ایک دوسرے کا انسان کے ساتھ محبت اور پیار قائم رکھوں گا، برقرار رکھوں گا۔ تمہارا محبت اور پیار برقرار رہے گا، قائم رہے گا۔ اور بھی اللہ کے وعدے ہیں، یہ وعدے اللہ نے کیے انسان کے ساتھ۔ اب اس سے بڑا وعدہ کیا ہے؟ اس سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ جب تم مر جائے گا، تیری موت آ جائے گی، یہ دنیا کی زندگی تیری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد میں تجھے ایسی جنت، ایسے باغات عطا کروں گا، ایسی اپنی رضا، ایسی نعمتیں عطا کروں گا کہ جس کے بعد نہ کوئی دکھ ہوگا اور نہ تجھے کبھی کوئی پریشانی لگے گی۔ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی، مرنے کے بعد حشر کے اندر بھی، مرنے کے بعد میں اللہ تجھے ایسی جنت عطا کروں گا جس جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ مرنے کے بعد میں اللہ تجھے ایسی نعمتیں دوں گا کہ ان نعمتوں کے اندر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد میں اللہ تجھے ایسی رضا دوں گا جس رضا کے بعد میں اللہ تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ مرنے کے بعد میں اللہ تجھے ایسی زندگی دوں گا جس زندگی کا کبھی فنا اور موت نہیں آئے گی۔ مرنے کے بعد میں اللہ تجھے ایسی جوانی دوں گا جس جوانی کے اندر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔
मरने के बाद मैं अल्लाह तुझे ऐसी सेहत दूंगा जिस सेहत के बाद कभी बीमारी नहीं आएगी। मरने के बाद मैं अल्लाह तुझे ऐसी खुशियाँ अता करूँगा जिन खुशियों के बाद कभी गम नहीं आएगा। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे ये सारे मेरे वादे हैं और वो वादे हैं जो मैं अल्लाह ने अपने सच्चे कुरान में तेरे साथ किए हैं। ये सारे वादे करने वाला कोई आम नहीं है, इंसान करने वाला नहीं है। ये सारे वादे अल्लाह ने अपनी सच्ची ज़बान के साथ, सच्चे अपने पैगंबर की ज़बान के साथ करवाए हैं। ये सारे वादे अल्लाह ने अपने कुरान में किए हैं ताकि किसी को शक ना हो, ताकि किसी को शुबा ना हो कि हो सकता है कोई वादा इसके उल्ट हो जाए, खिलाफ हो जाए। क्योंकि जब इंसान दुनिया के अंदर मार खाता रहता है, इस मिसाल के तौर पर आज हम इस तरह देखते हैं कि वादा करने वाला बेवफाई कर जाता है, वादा करने वाला धोखा कर जाता है, किसी पर एतबार कर लिया जाए तो आदमी मारा जाता है। अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात, ये वादा मैं अल्लाह ने अपने कुरान में किया है और मेरे कुरान से सच्ची बात बतलाने वाला कोई भी नहीं है। सारी कायनात में झूठ हो सकता है, फरेब फराड धोखा है, हो सकता है आदमी मारे खा जाता है, धोखे के अंदर आ जाता है, लेकिन जो बात अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी है, अल्लाह कहते हैं ये कुरान की बात मैं अल्लाह की बात है। मन असदक़ु मिनल्लाह क़ीला, और अल्लाह कहते हैं मैं अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। लिहाजा जो बात अल्लाह का कुरान बयान करेगा, ज़माना इधर से उधर हो जाए, दुनिया उधर से इधर हो जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कुरान कभी कोई गलत बात बयान नहीं करता। अल्लाह के कुरान ने जो आज से पहले वादे किए थे वो भी पूरे हुए, आज भी पूरे हो रहे हैं, मरने के बाद भी पूरे होंगे। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे ये सारे वादे मैंने अपने इंसान के साथ अपने सच्चे कलाम में कर दिए, सच्चे कुरान में ये सारे वादे मौजूद हैं। तो या अल्लाह अब ये सारे तेरे वादे अल्लाह कहते हैं कुरान में मौजूद हैं। ये सारे वादे कहाँ मौजूद हैं बोलो? कुरान में मौजूद हैं। और कुरान कभी भी गलत बात, नऊज़ बिल्लाह, या झूठी बात बयान नहीं करता। कुरान सच्चे बात करता है, सच्चा वादा कुरान करता है। इसलिए अल्लाह कहते हैं अच्छा मेरा अल्लाह अब तूने कहा है कि मैं अमन दूंगा, हमारे यहाँ अमन नहीं है। अल्लाह तूने कहा है मैं रोज़ी रिज़्क़ दूंगा, अल्लाह हम परेशान हैं। अल्लाह तूने कहा है कि मैं दुनिया के अंदर तुम्हें इज़्ज़त दूंगा, हयातन तय्यबा दूंगा, वो अल्लाह हमें नज़र नहीं आ रही। या अल्लाह तूने ये कहा है, वो वादा किया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे मैं अपना वादा नहीं भूला, तू अपना वादा भूल गया है। अच्छा मेरा अल्लाह अब मैं क्या करूं? अल्लाह पाक फरमाते हैं औफू बे आहदी ओ फे बे आहदे कौम, ऐ मेरा बंदा अगर तू आज अपना वादा पूरा कर तो मैं अल्लाह भी अपना वादा पूरा कर दूंगा। ए मेरा बंदा अगर तू अपना वादा
اب اپنا وعدہ اگر تو میرے نال پورا کر لا تے میں بھی اپنا وعدہ تیرے نال پورا کر دیواں گا۔ اللہ کیڑا وعدہ؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا عبادت کرنے کا، میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وفا کرنے کا، میں اللہ اپنے وعدے کا انکار نہیں کرتا، میں اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، میں اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن تو نے اپنے وعدے کو چھوڑ دیا ہے، تو نے اپنے وعدے کو بھلا دیا ہے، تو نے اپنے وعدے کے خلاف کر لیا ہے۔ اللہ کون سا وعدہ؟ اللہ کہتے ہیں تیرا اور میرا وعدہ یہ تھا کہ تو میری دنیا کے اندر عبادت کرے گا، میرے حکم کو مانے گا، میرے قانونوں کو مانے گا۔ تو نے میری عبادت کرنا چھوڑ دیا ہے، تو نے میرے قانون ماننے چھوڑ دیا ہے، تو نے مجھے راضی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب میرے قانون اگر تو نے ماننے ہیں تو اس کی تین حالتیں، بڑی حالتیں ہیں۔ تین حالتوں میں سے بڑی حالت کیا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی گزارے، پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور مخلوق کی خدمت کے اندر زندگی گزارے۔ دین کے یہ تین بڑے بڑے جو ہیں یہ ستون ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت محمد الرسول اللہ کی کرنی ہے، اور خدمت اللہ کی مخلوق کی کرنی ہے۔ جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ نے یہ وعدے کیے ہیں، جو پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ وعدے کیے ہیں، اور جو قوم کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ نے یہ وعدے کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو نے اپنے وعدے بھلا دیے ہیں، اے میرا بندہ تو اپنے وعدے بھول گیا ہے، میں اللہ اپنے وعدے نہیں بھولیا، تو میری عبادت دے اندر سست ہو گیا ہے، تو میرے پیغمبر دی تابعداری کرن دے اندر سست ہو گیا ہے، تو میری مخلوق دے نال خدمت کرن دے اندر سست ہو گیا ہے۔ لہذا جدوں تو میں اللہ دے وعدے بھلا دیتے ہیں، لہذا میں اللہ بھی اپنے وعدیاں نو پیچھے کر لیا ہے۔ اچھا میرا اللہ اگر اب دوبارہ میں لوٹنا چاہوں، اللہ کہتے ہیں میں تا تیری انتظار کر رہا میرا بندہ، تیرے آمن دے اندر دیر ہے، میں اللہ اپنے وعدے پورے کرن دے اندر دیر نہیں کردا۔ اے میرا اللہ اے وعدے کنہ دے نال تیرے نے؟ اللہ پاک فرمان دے نے ساریاں تو پہلے تا میرا بندہ تو اپنی گل کر، میں اللہ بھی اپنی گل بعد دے اندر کراں گا، پہلے تو اپنی گل کر کہ تو انسان بھی رہا ہے کہ کوئی نہیں رہا۔ اے میرا اللہ میں انسان ہاں، اللہ پاک فرما دین تیری شکل، تیرا انداز، تیری حیات، تیرے قد و قامت اے تے انسان نہیں رہ گئی ہے، لیکن جڑی چیز میں اللہ تیرے اندر پیدا کرنا چاہتا وہ تو تباہ تے برباد کر لئیے۔ اللہ وہ کیڑی چیز ہے؟ اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ دا قرآن مینوں سمجھا رہا ہے، تینوں سمجھا رہا ہے، امیر نو سمجھا رہا ہے، غریب نو سمجھا رہا ہے، شہری نو سمجھا رہا ہے، دیہاتی نو سمجھا رہا ہے۔ اللہ کیڑی گل سمجھا رہے ہیں؟ اللہ پاک فرمان دین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والتین
اللہ پاک فرماندے نے میرا بندہ مینوں تین دی قسم والزیتون مینوں زیتون دی بھی قسم یا و طور سینی مینوں طور سینا دی بھی قسم یا و ھذل بلد الامین تے مینوں اس مکے والے امن شہر والے دی بھی قسم یا اے میرا اللہ ایک کیوں تو قسمہ چاہیاں اللہ پاک فرماندے نے میں قسمہ چاہ رہے ہیں اور وڈیاں وڈیاں قسمہ چاہ رہے ہیں بھاری قسمہ چاہ رہے ہیں بڑیاں آلہ تے اونچیاں قسمہ چاہ رہے ہیں اللہ ایک قسمہ چاہ کے دسنا چاہنا ہے اللہ کہندے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے میرا بندہ ایک قسمہ چاہ کے میں تینوں سمجھا رہا کہ میرا انسان اس دنیا دے اندر میں 18,000 مخلوقات بنائی ہے یا 36,000 مخلوقات پیدا کیتی ہے جی میرا اللہ اللہ کہندے نے اے ساری مخلوق میں بنائی ہے لیکن مینوں تین دی بھی قسم ہے مینوں زیتون دی بھی قسم ہے مینوں طور سینا دی بھی قسم ہے مینوں اس امن والے شہر دی بھی قسم ہے لقد مینوں اپنے رب ہون دی بھی قسم ہے اچھا میرا اللہ ایک قسم دا نتیجہ کی ہے اللہ کہندے نے خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے میں قسمہ چاہ کے آکھ رہا کہ اے انسان میں ساری کائنات دے اندر سب تو پیارا تے اللہ تے انسان نو پیدا کیتا ہے سارے تو آلہ فی احسن آسان کنو آکھیا جاندہ ہے جیڑا قد دے اندر بھی سونا ہوئے آسان ایک حسین ہوندہ ہے ایک آسان ہوندہ ہے حسین ہوندہ جیڑا صرف سونا ہوئے آسان کیڑا ہوندہ ہے جیڑا آپ بھی سونا ہے دے دی چال بھی سونی ہے جے دی گفتار بھی سونی ہے جے دا بولنا بھی سونا ہے جے دا کردار بھی سونا ہے جے دی عبادت بھی سونی ہے جے دی روحانیت بھی سونی ہے جیڑا جسمانی طور تے بھی سونا ہوئے انہوں آسان آکھیا جاندہ ہے اللہ کہندے نے میرا بندہ میں قرآن دے اندر بیان کر رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اگر دنیا دے اندر میں کوئی سونا بنایا ہے وہ انسان نو بنایا ہے اگر میں کوئی قیمتی بنایا ہے وہ انسان نو بنایا ہے اگر میں آلہ بنایا ہے تو انسان نو بنایا ہے اگر میں اشرف بنایا ہے انسان نو بنایا ہے اگر میں بہترین بنایا ہے انسان نو بنایا ہے اگر میں آسن ترین بنایا ہے انسان نو بنایا ہے اگر میں جمیل تے اجمل بنایا ہے انسان نو بنایا ہے اگر میں پیارا تے آلہ بنایا ہے انسان نو بنایا ہے توجہ کر اللہ کہندے نے میرا بندہ اگر میں دنیا آخرت دی اگر سرداری عطا کیتی ہے تے انسان نو عطا کر دیتی ہے گل سمجھ رہے ہو نا ہوں جلدی جلدی چونکہ وقت مختصر جو ہوندہ ہے تو میں انہوں اکثر فکر آندھی ہے بندہ کوئی نہ کوئی گل سمجھ آ جاوے اس بات اللہ کہندے نے اے میرا بندہ میں تینوں بڑا پیارا بنایا ہے میں تینوں سونا تے آلہ بنایا ہے اے دنیا دے اندر بھی تو آلہ آخرہ دے اندر بھی تو آلہ دنیا دے اندر بھی بڑا پیارا اور ایک مثال دے نال گل سنے ایک وقت ہے اپنے زمانے دے اندر ایک بادشاہ ہے انہیں اپنی عورت نو گل کر دیتی ہے اگر تو چانو تو زیادہ سونی نہ ہوئے تے میں تینوں طلاق دے دیتی ہے اے زبانی چوں گل کٹ بیٹھا ہے تھوڑی دیر تو بعد ہوش آ جائے سو کیونکہ لوگاں نو اے گل تا کر لیندے نے تے ہوش بعد دے اندر آندا ہے اے گلاں کر کے تے بعد وچ پچھتاویں لگ جاندے نے پھر ٹر پم دین مولوی صاحب کولو مسئلہ پوچھن واسطے کہ اے
کی کرنا ہے تے اے کی کرنا ہے. پہلے سکھ دے نہیں دین, پہلے پتہ نہیں ہوندا. جلے اپنا خون کر باندے نے, جلے اپنے آپ نو تباہ تے برباد کر جان باندے نے. پھر دن مولوی صاحب کوئی حل دسو. برحال اے بادشاہ نے اے جملہ بولے آئے کہ اگر تو چن تو زیادہ سونی نہ ہوئے تے میں تینوں طلاق دیتی ہے. جنی تھوڑی دیر گزری ہے بڑا پریشان ہو گیا ہے. اے میں کیڑی گل کر بیٹھا, چاندی جڑا ایڈا حسن تے چاننی ہے تے میری عورت آخر میری عورت ہے. ہن صبح ٹر پیا ہے, کدی مفتی کول کدی کسے مولوی کول, سارے لوگاں نو علماء آ گئے. بادشاہ دی ذات دا مسئلہ ہے, اے ڈر کے سارے بائے گئے. بادشاہ پوچھدا گیا ہے مسئلہ, وہ سارے کہندے گئے اے طلاق ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے. کیوں اس واسطے کہ تو اپنی عورت نو ایو جہا جملہ بول دیتا ہے. ویکھیا ہے ایک کونے دے اندر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ایک شاگرد ایک جے غلام بیٹھا ہو جائے. اے تھوڑی دیر تو بعد او دے اتے جدوں نظر پیندی ہے, اے بادشاہ انہوں کہندا ہے یار چپ کر کے بیٹھا ہے, اے لگدا ہے تیرے بھی دل دے اندر کوئی گل ضرور ہونی ہے. او کہن لگا بادشاہ جی اے ساریاں دے فتوے سن لو, اے ساریاں دے مسئلے سن لو, میں تنوں بعد دے اندر اپنی گل دساں گا. جس ویلے ساریاں فیصلہ کر دیتا کہ طلاق ہو گئی ہے, اس ویلے بادشاہ نے اس وال غور کیتا. انہوں کہندا ہے تو کیڑیاں گلاں پیا سوچنا ہے. او اگوں جواب دیندا ہے اے بادشاہ میں اللہ دا قرآن سوچ رہا, میں اللہ دے قرآن تے غور کر رہا کہ انہاں دیاں گلاں بھی بالکل بجائے نے, لیکن مینوں اللہ دا قرآن بار بار جھنجھوڑ رہا ہے. آخر تو کیڑی گل کرنا چاہنا ہے. اس ویلے او مفتی صاحب او عالم صاحب کہندے نے بادشاہ میں قرآن دی آیاتاں پہ پڑھنا. او کھڑا ہو کے آدا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر. جدوں اس ویلے جگہ تے گیا ہے مولویاں نے اپنی نظراں چاہیاں. او کہنے لگے اے تو لفظ پڑھ رہے ہیں لقد خلقنا القمر, قمر آکھیا جاندا ہے چن نو. لقد خلقنا الشمس, سورج شمس آکھیا جاندا ہے سورج نو. انہیں کے مانا ہے قرآن دی آیت نو تھوڑا جیا اگے پیچھے کر کے پڑھنا چاہتا ہے کہ اللہ دے پہ کہ میں چن نو خوبصورت پیدا کیتا ہے. سارے آکھیا نہیں نہیں اے گل نہیں ہے. انہیں آکھیا اللہ دا ہے میں سورج نو سونا پیدا کیتا ہے. انہیں آکھیا نہیں نہیں یہ آیت نہیں ہے. آیت لقد خلقنا انسان, لقد خلقنا القمر نہیں ہے, لقد خلقنا الشمس نہیں ہے, بلکہ اللہ کیا ہے لقد خلقنا الانسان, لقد خلقنا الانسان. میں انسان نو پیدا کیتا ہے سونا, میں انسان نو آلہ پیدا کیتا ہے. وہ آکھیں لگے پھر تیری کیری مرضی ہے. وہ کہنے لگا اے جیڑی تو گل کیتی ہے اے بالکل بجائے, اے سارے چن رل جان, اے سارے سورج رل جان, اے سارے نور رل جان, لیکن جیڑا اللہ انسان نو سونا پیدا کیتا ہے اے ساریاں چیزاں انسان دے سن حق دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. وہ کہنے لگے پھر تیرا کے مسئلہ ہے. وہ کہنے لگا میرا مسئلہ یہ ہے چونکہ عورت بھی انسان ہے لہذا یہ بھی چن تو زیادہ خوبصورت سونی ہے, اس وقت طلاق نہیں ہو سکتی. سارے منیا کہ واقعی یہ اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے, اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ رہا ہے. اس وقت اللہ کہندے نے اے میرا بندہ میں تینوں بڑا سونا پیدا کیتا ہے تے سونا بنا کے اے چانتا تیرا غلام بنا دیتا ہے, اے سورج تیرا غلام بنا آئی, اے زمین تیری غلام بنائی آئی, اے سارا کچھ تیرا غلام بنا آئی, اے سارا تیرے واسطے بنا آئی. اللہ مینوں کے دے واسطے بنا آئی یا اللہ کہندے نے اے سارا کچھ تیرے واسطے تے تینوں میں اللہ نے اپنی عبادت واسطے بنایا ہے.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کہندے نے میرا بندہ آ ہور قرآن دی آیات سن تے سننی ایتھے فیصلہ دکان تے کرنا ہے, سننی ایتھے فیصلہ راتی سوچ کے کرنا ہے, سننی ایتھے اللہ دے قرآن دی آیات. اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ میں انسان نو بڑا سونا بنایا ہے, بڑا اعلیٰ بنایا ہے, بڑا پیارا بنایا ہے, بڑا جیڑا دنیا آخرت دا سردار بنایا ہے. پھر اللہ قرآن دے اندر کہندے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کہندے میں انسان بناندہ رہ گیا, ایدیاں تصویراں بنائیا, ایدہ بچپن بنایا, ایدی جوانی بنائی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ آسان آجا پہ آئے. اللہ کہندے نے میں بڑیاں چیزاں بنائیاں ہیں, بڑی مخلوق بنائیے, بڑے قد آور چیزاں بنائیاں ہیں, میں پھول بھی بنائے ہیں, میں درخت بھی بنائے ہیں, میں بڑیاں بڑیاں چیزاں بنائیاں ہیں, حتیٰ کہ میں فرشتیاں نو ہی پیدا کیتا ہے. لیکن اللہ کہندے نے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اے سارا کچھ بنا کے اگر میں فرشتیاں تمہیں اعلیٰ بنایا ہے تے اپنے انسان نو بنایا ہے. اے بندہ بڑا اعلیٰ ہے, اے بندہ بڑا کمال اعلیٰ ہے, اے انسان بڑے مرتبے اعلیٰ ہے, اے انسان بڑے مقام اعلیٰ ہے. اور اللہ دا قرآن سن, آکھو سبحان اللہ. اے اللہ دا قرآن جیڑی گل دستا ہے نا, کوئی ادھی نہیں چھڑدا اللہ دا قرآن. اللہ دا قرآن بار 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 انہیاں گلاں دہراندا ہے جدوں تائیں بندہ مندا نہیں ہے. اللہ دا قرآن سمجھاونا چھڑدا نہیں ہے. اللہ دا قرآن بیان کر کے یاد آئے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اتھے اللہ فرمایا خلقنا آسان, اتھے فرمایا کرمنا. کرمنا کریم عزت آکھیا جاندہ ہے, کرم تے کریم نو. اللہ کہندے نے کرمنا بنی آدم, او آدم دی اولادا میں سب تو زیادہ عزتاں تینوں نصیب کیتی آئے, میں سب تو زیادہ شانہ تینوں نصیب کیتی آئے, میں سب تو زیادہ مقام تینوں نصیب کیتا ہے. کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. اللہ کہندے نے میں خشکی دے اندر بھی تیریاں عزتاں بنائیاں ہیں, دریا دے اندر بھی تیریاں عزتاں بنائیاں ہیں. ورزقناہم من الطیبات, جڑا میں تینوں رزق دیتا ہے او دے اندر بھی میں تیریاں عزتاں بنائیاں ہیں. کیڑا سونا تینوں رزق دیتا ہے, اے اناج تیرے واسطے بنایا ہے, اے غلہ تیرے واسطے بنایا ہے, اے فروٹ تیرے واسطے بنایا ہے, اے پھل تیرے واسطے بنایا ہے, اے نعمتاں میں اللہ تیرے واسطے بنائیاں ہیں. او سردیاں ہیں, سردیاں دے مکان وکھرے تینوں دیتے ہیں, تے سردیاں دے بسترے تے لباس تینوں وکھرے دیتے ہیں. گرمیاں ہیں تے تینوں وکھرا لباس دیتا ہے. او جے میرا بندہ اے سارا دا سارا اگر میں اللہ انعام کیتا ہے تے سب تو زیادہ اپنے انسان دے
उत्ते कीता है। करमना बनी आदमा वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबा वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा मैं सारी कायनात तैनू फजीलत अता कर दी है। जे दुनिया दे अंदर इंसान बन के तेरी जिंदगी गुजारे तो यह जिब्राइल भी तेरी इज्जत का मुकाबला नहीं कर सकता। जे इंसान बन के जिंदगी गुजारे तो मैं सारे वादे तेरे नाल पूरे करांगा। इस वास्ते तवज्जो कर, वापस मैं खुलासा कटने लगा। अल्लाह कहते मैं बड़ी मखलूक बनाई है, लेकिन सारी मखलूक तो ज्यादा अगर आला ते अशरफ ते प्यारा बनाया है तो इंसान बनाया है। अल्लाह कहते तू मेरे नाल वादा पूरा कर ते मैं तेरे नाल वादा पूरा करांगा। ये तो गल सी कुरान दी। हुण ये तो गल मुकण दे अंदर आंदी नहीं। ये दीन जिहड़ा है ना असां तो सिर्फ समझिया है ना मसीह ते चौंदा। गल मुकान लगा हुण असली मोटी गल सुनो। मैं तो तुसां समझने आए भाई ये दीन जिहड़ा है ना ये सिर्फ मसीह ते चौंदा है ते मर जाइए तो ऐलान किया भाई जनाजा पढ़ लो तो इहो होंदा है। असा इहो दीन समझने आए। हालांकि दीन इस चीज़ का नाम नहीं है। बंदा जमदा है तो दीन शुरू हो जाता है, बंदा मर जाता है तो तावी बंदा ख़त्म हो जाता है पर दीन ख़त्म हो बोलो दीन नहीं ख़त्म होता। इस वास्ते ये दीन तो हुण मेरे तो तुहाडे घर का दीन है तो ये मैं तो तुहानू तो दीन सीखना पैना है। ये सीखना पैना। मैनू तो तुहानू अज तक अपनी इंसानियत है जिन्होंने पता नहीं लगा भाई मैं केड़े मरतबे आला उन्हें के करना है। ये पहली चीज़ तो यह है भाई सानू दीन सीखना पैना है। ये दीन सिर्फ जनाजे का नाम नहीं है भाई ऐलान हो गया तो बंदे आ गए जनाजा पढ़ लिया। ये दीन ये मरण जनाजे का नाम नहीं है। दीन तो यह है कि बंदा अपनी जिंदगी का एक एक साह गुजारे तो दीन के नाल गुजारे। अल्लाह कहते हैं पहली गल। दूजी गल मैं ये कर रहा सी कि अल्लाह कहते हैं बंदा तबाह पर अज दुनिया के अंदर अल्लाह कहते हैं मैं इंसान को बड़ा आला बनाया है, लेकिन मैनू तो कोई नहीं किता नज़र आ रही कोई ऐसी शराफत इंसानियत जी वाकया ही होवे। अल्लाह कहते हैं तेरे विच इंसानियत शराफत रही काई नहीं तो तू लभ नहीं सकता। अल्लाह किवें? अल्लाह कहते हैं मेरे घर वैरान होए पैन वो तू सुता रहना है, तेनू नमाज की तौफीक नहीं होंदी। मेरा कुरान मस्जिद के अंदर रोंदा पिया है वो तैनू रमज़ान तो बगैर कुरान पढ़न की तौफीक नहीं होंदी। अल्लाह कहते हैं कोई इबादत मेरी वेख और कलियां बह के मसीते नहीं मसीते तो असा मौलवी साहब तुसा इंज कीता ते असा इंज कीता। ये लड़ाइया नाल नहीं गल बनती। ये तो असा कलियां बह के जो कले बवीए ना ओले सानू सोचना चाहिए है भाई अल्लाह जो मैनू एडी इज्जत दी है शान दिता है मैं केड़ा कुरान ते अमल करके बैठा। मैं जुतियाँ राती शिकायत करना कि इंज हो गया इंज हो गया है। अमन मेरे अंदर कोई नहीं, मुहब्बत प्यार ये मेरे अंदर कोई नहीं, ये सकून कोई नहीं, ये मेरी ते तेरी रोज़ी दे अंदर बरकत कोई नहीं। ये दिया राती असा ये सारा दिन सोचते रहने आए। अल्लाह कहते हैं ये सोचना है कभी एदा असल गल भी सोची है या ये कित्थों आ रही है या अल्लाह कित्थों आई। अल्लाह कहते हैं अमन मैं तैनू देना आई ते अमन उदा मिलना है जदों तू मेरे घर नू आबाद कीता। तू मेरा घर आबाद कर मैं तेरा घर आबाद करांगा। तू मेरे कुरान नू पढ़ मैं तेनू अमन देवांगा। अल्लाह कहते तेरी इबादत ते मेरी इबादत तेरे विच कोई नहीं, मेरे रसूल दी इताअत तो तेरे विच कोई नहीं। वो तो दूर दियां गल्लां रह गईयां ना रह गईयां। मैं ते तू इंसान बनन दा दावा करदे हैं। अल्लाह अल्लाह अज खुदा दी कसम वेखो गंदियां अरूड़ियां ते दो चार कुत्ते ही वेख सो तो रल के बैठे हो सन, लेकिन इंसान इंसान नाल नहीं रल रहा। ये हर चीज़ नू सोचता है अपने मेयार नाल। अल्लाह कहते नो कमलिया अपने मेयार नाल ना सोच, किसी नू अगर वेखना है तो इंसान दे मेयार नाल सोच। ये मेरे ते तेरे विच गल ही भुल गई है भाई वाकई मैं इंसान हाँ ते इंसान 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 दा क्या मन होंदा है? इंसान दा मन होंदा है उन एक दूजे नाल प्यार करना,
محبت کرنا، ایک دوجے دے نال مہربانی کرنا، تے اج میں تے تو ایک دوجے دے نال ایڈا کتیاں دا ویر نہیں ہے جیڑا انسان انسان نال ویر رکھدا ہے، انسان انسان دا دشمن بن گیا ہے۔ اللہ کہندے کیڑیاں چ شکوے کرنا ہے بہ کے، او کیڑیاں شکایتاں کرنا ہے بہ کے، کدی اپنے گریبان وچ جھانکتے ویکھیا کر اج کیڑی بات ناراض تو نہیں ہوندے پے نا۔ اے اللہ دے قرآن سمجھایا، میں تے صرف دسیندا پیا، دسیا اللہ دے قرآن ہے۔ او تو آنا ہے امن کوئی نہیں، تو آنا ہے سکون کوئی نہیں۔ اللہ کہندے میں کیویں تینوں امن دیواں، میری عبادت تے چلو پیچھے رہ گئی۔ اج کیڑا کام ہے، اج کیڑا دھوکھا، توجہ، اج وہ کیڑا دھوکھا ہے جڑا انسان انسان نال نہیں کر رہا، کیڑا جھوٹ ہے جڑا انسان انسان نال نہیں بولیا، او کیڑا فریب ہے جڑا انسان انسان نال نہیں کر رہا۔ اے پہلی ایک چیز تو لے کے تے آخر تائیں ہر چیز ملاوٹ والی بندہ دے رہا ہے، دکان تے دے رہا ہے، تے او دے اندر جڑا ہے اور جڑا دکان دی داری کر رہا ہے، اگر انسان مسلمان بہ کے تے اپنے کم دے اندر ڈنڈی بھی مار رہا ہے، او تھوڑا بھی دے رہا ہے، او دے اندر ملاوٹ بھی کر رہا ہے، اے انسان کر رہا ہے، سونا دے رہا ہے، انہوں کم بھی دے رہا ہے، او دے اندر دھوکھا بھی کر رہا ہے، حتیٰ کہ آٹا دے رہا ہے، او دے اندر دھوکھا، اے مرچاں دے رہا ہے، او دے اندر دھوکھا، اے دودھ دے رہا ہے، او دے اندر دھوکھا۔ اللہ کہتے ہیں اے ساریاں بدماشیاں تو کرے نہ ہے، او شکوے اجے میں اللہ دے نال کرے نہ ہے، ساریاں بدماشیاں تو کریں تے شکوے میں اللہ دے کریں کہ ہائے میں مر گیا، امن کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں۔ اللہ کہندے او جدو انسان دا دشمن بن جائے پھر امن نہیں ملدا، پھر سکون نہیں ملدا۔ اللہ کہندے میرا بندہ تو یہ گلاں سوچیاں اور کدی اے بھی سوچیا کر اللہ مینوں انسان بنا کے بھیجے ہے، تے انسان او ہوندا ہے کہ جے دے اندر دوجے انسان دے نال محبت ہوئے، احترام ہوئے، عزت ہوئے، قدر ہوئے، اور یہ ساریاں گلاں اللہ قرآن دسیاں۔ اس واسطے اللہ کہندے میں انسان نو بڑا اعلیٰ بنایا، آکھو سبحان اللہ۔ یا اللہ مینوں کدے یہ نظر نہیں آ رہا، اساں تے بالکل روندے پھردے ہیں۔ اللہ کہندے او گل ہے کہ تو انسانیت چھڑ دیتی ہے، اس واسطے جدو انسانیت چھڑ دیتی ہے میں اللہ وعدے پیچھے لے لے۔ اچھا میرا اللہ ہن میں تے دیا راتی روندا پھردا ودنا، اللہ کوئی حال بھی تے ہونا چاہیے ہے نا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے نا، کوئی حل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں حل ہے اج اپنے دل دے نال توبہ کر کے میرے دروازے تے آ جا، صبح ہون تو پہلے میں تیرے حالات بدل دیواں گا، تیرے گناہ معاف کر دیواں گا، اے تیرے حالات بدل جان گے۔ اللہ پھر کدوں تائیں؟ اللہ کہتے ہیں او تیرا 50 سال گزر گیا، 60 70 گزر گیا، او تو 100 سال دا ہو گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اج بھی آ جا، اللہ اج بھی تیرے نال صلح کرن واسطے تیار ہاں۔ جے دنیا تے گزارے اللہ کہتے ہیں مر جاویں گا تے میں تینوں ہمیشہ جنت نصیب کراں گا۔ اس واسطے اج سب تو زیادہ سانو اپنی انسانیت دے بارے سوچنا چاہیے ہے، فکر کرنا چاہیے ہے۔ وہ مولوی تے اپنے مسلک دی بار ہر بندہ اپنی میں کہی جاتے اگے ہاتھوں نہ بھائی ساڑیاں لڑائیاں نہیں مکدیاں، بھائی ہاتھ کتھے بننے چاہیے کتھے نہیں بننے چاہیے، لیکن دشمن جیڑا ہے وہ ساڈے ہاتھ کٹن واسطے تیار ہے۔ اسا لڑدے بیٹھے ہیں بنیے نہ بنیے تے دشمن آتا ہے چنگا یہ ہاتھ کاٹ ہی دیو تے مگروں لے جائے گا کام۔ اس واسطے اپنے ہاتھ نہ کٹاؤ، اپنے ہاتھوں مضبوط کرو اور مضبوط، اور انہاں ساریاں دا حل کی ہے؟ انہاں ساریاں دا حل اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن دے نال یاریاں لاؤ، پڑھیا کرو، قرآن سمجھیا کرو، قرآن ترجمے نال پڑھیا کرو، انشاءاللہ قرآن دے بڑے بڑے کمال ہیں۔ پہلا قرآن دا ایک کمال ہے جدو بندہ قرآن نو پڑھدا ہے تے بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے، جدو بندے دا دل نرم ہو جائے پھر عبادت بھی آسان ہو جاندی ہے، لوگاں دی خدمت بھی آسان ہو جاندی ہے۔ اس واسطے اج دے زمانے دے اندر اگر یہ ساریاں چیزاں دا علاج، یہ سارے دکھاں تے غماں دا علاج او ہے تو صرف اللہ دا قرآن ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے سب تو زیادہ بجائے شکوے شکایتاں کرن دے اللہ دے قرآن نال یاری لائیے۔ جدو قرآن نال یاری لگ گئی پکے انسان بن جاواں گے، جدو انسان بن جاواں گے دنیا دے اندر امن سکون ہوگا، آخرت دے اندر جنت ہوگی۔ اللہ عمل توفیق نصیب۔